خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ یسایہ نبی کس کو امانویل کہہ رہا ہے۔ کیا وہ امانویل ہی تھا جو ہمارے ساتھ رہا، جو اس دنیا میں آیا؟ آج ہم حوالوں سے ثابت کریں گے کہ یسوع مسیح ہی امانویل تھا اور اس کا مطلب کیا ہے اور کون سا راز خدا کے تخت کی بنیاد بنا رہا۔ امانویل ہمارے ساتھ ازل سے کیسے تھا اور کس کا جلال پردے میں رہا اور کیوں اس کو آنا پڑا اور وہ کس طرح ہمارے درمیان رہا۔ میرے ساتھ قرآن کا کلام کھولیے گا۔ قرآن کے کلام میں سے دیکھیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ ایک اور حوالہ ہے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے ہم 21ویں آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کے نام امانویل کے تعلق سے سیکھیں گے، جو نام جبرائیل فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اور وہ بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ یسایہ نبی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آج ہم یسوع مسیح کے اس نام پر غور کریں گے کہ وہ کس طرح امانویل تھا۔ عبرانی میں لفظ امانویل ہی آیا ہے اور یونانی میں بھی امانویل ہے اور انگلش میں بھی امانویل ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ لفظ جو ہے ناؤن ہے اور میسکولن ہے اور سنگولر ہے۔ عبرانی میں بھی ناؤن اور میسکولر سنگولر ہے، یعنی کہ یہ نام اور مذکر واحد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ابتدا میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح تخلیق کے وقت یہوہ خدا کے ساتھ کام کرتا نظر آتا ہے۔ ابتدا میں روح جو ہے
پانیوں پر جنبش کرتی نظر آتی ہے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ وہ خدا کی شبیہ ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ خدا کی محبت کی ضیاء چمکائے۔ وہ آیا تاکہ خدا کی طرف ہمارا رجوع لا سکے۔ اس لیے اس کے حق میں پیشن گوئی کی گئی کہ وہ امانویل ہوگا۔ وہ آیا کہ انسان اور فرشتوں پر خدا کو آشکارا کرے، کیونکہ وہ خدا کا کلام تھا۔ مسیح کے ذریعے خدا کے خیالات کا اظہار ہوا۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی تو اس نے کہا میں نے تیرے نام کو ان پر ظاہر کیا ہے، جس طرح تو محبت سے بھرا اور شفقت اور وفا میں غنی ہے، جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ یہ بات یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھا جائے تو کلوری سے نکلنے والی روشنی میں ہمیں یسوع مسیح کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تخلیق کے وقت یسوع مسیح نے تمام چیزوں پر آسمان اور فضا میں خدا کی محبت کا پیغام تحریر کر دیا تھا، اور آج بھی تمام تخلیق اس کے جلال کی عظمت کا اعلان کرتی ہے۔ ان تمام چھوٹے موٹے نمائندگان کو چھوڑ کر ہم مسیح میں خداوند کو دیکھتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت میں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا میں اپنے تائیں کچھ نہیں کرتا، زندہ خداوند نے مجھے بھیجا اور میں باپ میں زندہ ہوں۔ ان تمام حوالوں میں کل کائنات کی زندگی کے اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں۔ سب کچھ مسیح یسوع نے خداوند سے پایا تاکہ دوسروں کو دے۔ ہماری نجات کی تجویز آدم کے گناہ میں گرنے سے پہلے بنا لی گئی تھی، مگر ازل سے پوشیدہ تھی۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 16واں باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے اب خدا جو تم کو یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ تھا، ابتدا سے یہ مکاشفہ خدا کے تخت کی بنیاد بنا رہا۔ یعنی خدا اور بیٹا اور روح القدس جانتے تھے کہ لوسیفر برگشتہ ہو جائے گا اور یہ بنی نوع انسان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے گا۔ اس لیے تمام صورت حال سے نپٹنے کے لیے پیشتر انتظام کر لیا گیا تھا کہ کیونکہ اس کی محبت عظیم ہے، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے یہ یسوع مسیح کی رضا کرانہ لازوال قربانی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10واں باب اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت میں لکھا ہے اس حوالے میں ازل سے جو بید پوشیدہ تھا اس کی تکمیل کا اعلان ہوتا ہے، یعنی مسیح خداوند جو مجسم ہو کر کہ ہماری دنیا میں آنے کو تھا، وہ کہتا ہے کہ تو نے
میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کا بدن اس جلال سے تیار ہوتا جو جلال اسے شروع سے باپ کے ساتھ تھا، تو ہم اس کی حضوری کو برداشت نہ کر سکتے، یعنی کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کی الوہیت بشریت میں چھپ گئی، اس کا انوکھا جلال جو ہے بشریت میں نمودار ہوا۔ یہ عظیم مقصد ہمیں تمثیلوں کی علامتوں اور تشبیہوں کے ذریعے نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، امانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، یسوع ہمارے ساتھ رہا۔ جی ہاں میرے عزیزو، وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، پھر ہمارے ساتھ بھی رہا۔ کیسے ہمارے ساتھ رہا، میں آپ کو اس پیغام میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں اس کی الہی ذات چھپی نظر آتی ہے۔ جھاڑی نے اس کی الوہیت کو کتنی خوبصورتی سے چھپا کر رکھا۔ قادر مطلق نے خود کو اس حقیر جھاڑی میں اس لیے چھپا کر رکھا تاکہ موسیٰ جو ہے وہ زندہ رہ سکے۔ ان کے ساتھ ساتھ بادل کی صورت میں رہا، آگ کے ستونوں میں ان کے ساتھ ساتھ رہا، ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یوں اس کا جلال پردے میں رہ کر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح کمزور انسان اس کا نظارہ یا دیدار کر سکتا تھا، اس طرح اس پردے میں رہ کر انسانی شکل اختیار کر کے آنا پڑا۔ وہ تھا میرا اور آپ کا خدا، زندہ خدا یسوع المسیح، جو اس دنیا میں ہمارے لیے آیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ یعنی خدا نے ہماری پست حالی کے بدن کو اختیار کیا۔ جس طرح خداوند نے موسیٰ سے کہا میرے لیے ایک مقدس تیار کرو تاکہ میں تمہارے درمیان سکونت اختیار کروں، اس طرح یسوع مسیح نے ہم انسانوں کے درمیان اپنی مقدس ہیکل قائم کی۔ اس نے اپنا خیمہ ہم انسانوں کے خیموں کے ساتھ خیمہ زن کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آپ جانتے ہیں خدا نے جلتی جھاڑی میں سے موسیٰ کو کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں نے تجھے ان کے پاس بھیجا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بار بار کہتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں راہ حق اور زندگی ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اور آج وہ ہم سے کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے یوحنا اپنی انجیل میں کہتا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے پوری نسل انسانی کے لیے اکلوتا بیٹا دیا، لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوں اس طرح مخلصی کا کام مکمل کرنے کے لیے وہ یسوع ہی تھا جو ہمارے درمیان آ گیا، اور وہ ہمارے درمیان امانویل بن کر رہا تاکہ ہم بچ جائیں۔
وہ ہمارے ساتھ رہا. ہماری یہ چھوٹی سی دنیا جو گناہ کی لعنت تلے ہے اور ظلمت قدا ہے، یہ خدا کے باقی تمام عالموں میں سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. دنیا جہان کا خدا امانویل بن کر اس دنیا میں رہا، جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا وہ بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ یہ انسان جو ہے وہ بچ جائے. میرے عزیزو، اس طرح زمین پر جہاں وہ ہر چیز کو نیا بنا دے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارا خداوند ہوگا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے. خداوند آج کے کلام کے سلسلہ سے آپ کو اور مجھے اپنی برکتوں کے ساتھ مالا مال کرے. آمین.